اس وقت نہ میں جج ہوں اور نہ شبانہ میری بیٹی، وہ صرف اور صرف ایک ملزمہ ہے جسے آپ تختہ دار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور میں اسے زندگی کی طرف واپس لوٹانے کا آرزومند ہوں۔ آپ ثبوت، گواہ اور دلیل کے بغیر بے گناہی تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام پیش کرنے والے مرحوم طارق عزیز کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے کمپیئر اور نیلام گھر کے ہوسٹ نے جس طرح محنت کر کے اپنا نام اور مقام بنایا، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار اس فنکار نے ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی اور اسی نقطے پر زندگی گزار دی۔ سڑک پر سونے والے طارق عزیز قدرت کی مہربانی سے نہ صرف سپر اسٹار بلکہ MNA بھی منتخب ہوئے۔ زندگی میں بہت کچھ کرنے کی چاہ رکھنے والے طارق عزیز نے خوب دولت اور شہرت سمیٹی، تاہم وقت کے آخری حصے میں یہ سب ان کے کسی کام نہ آیا۔ طارق عزیز کا آخری وقت کن حالات میں گزرا یہ ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ چھری پر ملزمہ شبانہ کی انگلیوں کے نشانات موجود نہیں ہیں جو سیٹھ منظور کی موت کا باعث بنی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وکیل صاحب، جواب دیجئے، کیا یہ دو ثبوت میری ملزمہ شبانہ کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے؟ عمر کے آخری حصے میں طارق عزیز نے انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اپنا تمام تر وقت گارڈن ٹاؤن لاہور میں واقع اپنے گھر میں گزارنے لگے۔ ان کی اولاد نہیں تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں لائبریری بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شوقیہ طور پر کتا بھی پال رکھا تھا۔ طارق عزیز کا دیگر لوگوں کے ساتھ میل جول بہت کم ہو گیا تھا اور اسی اثنا میں جب کورونا آیا تو وہ بالکل گھر میں قید ہو کر رہ گئے۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں کورونا ہونے کا شبہ زیادہ تھا، لہٰذا احتیاط کے طور پر انہیں کام سے دور رکھا گیا اور انہیں زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزارنے کی ترغیب دی گئی۔ سلمہ تمہاری بیٹی تھی تو میرا بھی اس سے یہی رشتہ ہے، لیکن تم صرف ماں ہو۔ سلمہ مجرم بن کر بھی تمہاری بیٹی تھی، لیکن جب وہ ملزم بن کر عدالت میں آئی تو میں نے اسے باپ کی نگاہوں سے نہیں بلکہ قانون کی نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں بے شمار دولت کمائی جس کی وجہ سے انہیں مالی طور پر کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ البتہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں بیماریاں جنم لینا شروع کر دیں جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ گاؤں کی مٹی میں پرورش پانے والا جوان اور کڑیل جسم وقت کی مار کھا کر ڈھیلا اور ناتواں محسوس ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں اور چہروں پر بڑھاپے کے آثار شدت سے دکھائی دینے لگے تھے۔ گرجدار آواز سے دہلا دینے والے طارق عزیز سے صحیح طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ نیلام گھر میں پھرتی کے ساتھ مائک لے کر یہاں وہاں دوڑنے والے طارق عزیز بستر کے ساتھ لگ کر رہ گئے تھے۔ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اس عمر میں بھی مذہبی معمولات کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ ان کی بیماریاں انہیں دیمک کی طرح اندر سے کھائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ثبوت کی ضرورت قانون کو ہوتی ہے انور، دل کو نہیں۔ سلمہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے۔ دل نہیں مانتا کہ ایک جج کا خون قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ قانون داں ہو کر دل کی پکار سن رہے ہیں جج صاحب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا سب سے پہلا چہرہ قرار دیے جانے والے طارق عزیز کے ساتھ انڈسٹری نے جیسا سلوک کیا اس کی رودات بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے طارق عزیز گھر کی چار دیواری میں قید تھے، مگر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے انڈسٹری میں کوئی بھی ان کے پاس نہیں پہنچا اور نہ ہی کسی نے اس موقع پر انہیں حوصلہ دینے کی زحمت کی۔ اپنی زندگیوں میں مصروف فنکاروں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے ملک کے قابل فخر فنکار کی عیادت کے لیے اس کے پاس چلے جائیں اور 2 گھڑی اس کے پاس بیٹھائیں تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ یہاں پر سینئر فنکاروں کو مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فلم انڈسٹری کی بے حسی تو اپنی جگہ، حکومتی سطح پر بھی کسی کے کان میں طارق عزیز کی بیماری کی خبر نہیں پہنچی اور نہ ہی کوئی عیادت کے لیے پہنچا۔ یہ تمام تر صورتحال بذات خود طارق عزیز کے لیے افسوس کا باعث ہوگی۔ 200 روپے آج پیش کی تنخواہ تھوڑی 350 روپے لگی جی۔ کم صرف اینا ہے کہ مزدوراں دی نگرانی کرنی اور کیوں نہیں کریں گے قاری صاحب، کام مل جائے ایسی کوئی کام کیوں ہے۔ طارق عزیز بیماری اور تکلیف کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ شب و روز گزار رہے تھے کہ 16 جون 2020 کو اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی جس پر انہیں تشویشناک حالت میں مقامی نجی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی جان بچانے کی بہت کوشش کی مگر ان کی قضاء کا وقت آن پہنچا تھا۔ طارق عزیز نے ہسپتال میں ہی آخری سانس لی اور ملک الموت کے ہمراہ اس سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ طارق عزیز کے انتقال کی خبر سوشل میڈیا پر دی گئی جس کے وائرل ہوتے ہی ہر جانب ادھم مچ
پہنچ گیا۔ ان کی اچانک وفات کی خبر سن کر ہر کوئی اس حیرت میں مبتلا تھا کہ اچانک سے کس طرح طارق عزیز دنیا سے چلے گئے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنے عرصے سے شدید بیمار تھے۔ طارق عزیز کی نماز جنازہ ان کی رہائش گاہ گارڈن ٹاؤن میں واقع مقامی مسجد میں ادا کی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد کے ساتھ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں گھر کے قریب واقع گارڈن ٹاؤن قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا سنہری اور لازوال کیریئر بھی ابدی نیند سو گیا۔ وطن کی محبت سے سرشار طارق عزیز دنیا سے جب گئے تو انہوں نے اپنی تمام تر دولت حکومت پاکستان کے حوالے کر دی۔ ساری مطلوبہ رقم اپنا کاروبار بیچ کے بھی ادا کر دیاں گا، پر خدا دے واسطے ایس فائل مینوں دے دیو، نہیں تو میری بچی بھی مار سٹن گے۔ تسی گھبراؤ نہ قاضی صاحب۔ طارق عزیز کی وفات پر پاکستان کے عام شہریوں کے علاوہ ملک کی اہم شخصیات نے بھی اپنے دکھ کا اظہار ٹویٹر پہ کیا۔ ملک کے صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، اداکارہ ماہرہ خان، گلوکار علی ظفر، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، قومی ٹیم کے کھلاڑی احمد شہزاد سمیت کئی دیگر شخصیات نے اس موقع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شاندار فنی خدمات کو سراہا اور ان کے مقبول ترین پروگرام نیلام گھر کے متعلق اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کیا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں سلیمہ کہ کیا واقعی تمہارے ہاتھ کسی انسان کے خون سے رنگین ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نہیں بتا سکتی۔ میں پوچھے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ بلا شبہ طارق عزیز نے کئی نسلوں کو اپنے فن سے روشناس کروایا اور انہیں گھر بیٹھے معیاری انٹرٹینمنٹ فراہم کی۔ طارق عزیز ایک ایسا عہد تھے جس میں محنت، عظمت، ہمت، لگن اور کامیابیوں کا دراز سلسلہ شامل تھا۔ طارق عزیز نے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے بہتر نمونہ بنانے کے لیے اداکاری کے ساتھ ساتھ سیاست بھی کی اور خدمت خلق میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انتہائی پڑھے لکھے اور سمجھدار فنکار ہونے کی وجہ سے ان کی کہی ہوئی بات لوگ لکھ لیتے تھے اور اپنی تحریروں، ڈراموں اور فلموں میں استعمال کرتے۔ طارق عزیز کو فنی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا، اگرچہ ان کا نام اور کام جس نوعیت اور اہمیت کا ہے اس کے لیے ایک کی بجائے 10 تمغے بھی انتہائی کم ہیں۔ طارق عزیز پاکستان کی آن، جان اور پہچان تھے۔ ان کی جانب سے کیے گئے احسانات پاکستان اور پاکستان فلم انڈسٹری ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تم شاید باپ کے صبر کا امتحان لے رہی ہو سلیمہ۔ میں جج بن کر تمہیں موت کی سرد باہوں کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن باپ بن کر ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتا۔